ایک سوال اور میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا جو ابھی اس وقت محرم الحرام کے مہینے میں بہت ضروری ہے۔ آج کچھ رافضی قسم کے لوگ، صحابہ کرام سے نفرت کرنے والے لوگ، یہ ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، کمنٹ پوسٹ کر رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کے نیچے بھی کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے تھے۔ رافضی لوگ، صحابہ کرام سے نفرت کرنے والے لوگ اس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں ہماری عوام سے۔ اب عوام تو جاہل ہوتی ہے، عوام کو نہیں معلوم ہے، وہ جواب نہیں دیتے ہیں، پھر ان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کربلا میں کیوں نہیں گئے، امام حسین کا ساتھ صحابہ کرام نے کیوں نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے میں ان رافضیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے۔ اگر یہ سوال بنتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ امام حسین نے کربلا میں جانے سے پہلے جب مدینہ سے آپ گئے مکہ شریف، پھر مکہ سے کربلا گئے، آپ یہ بتائیے کہ جب مدینہ سے آپ چلے تھے، مدینے سے آپ روانہ ہوئے تھے، کیا امام حسین نے یہ اعلان کیا تھا میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں؟ کیا امام حسین نے یہ کہا تھا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں؟ امام حسین تو مدینے سے جنگ کے ارادے سے ہی نہیں نکلے تھے۔ جب جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے تو پھر صحابہ کرام کا جانا نہ جانا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ تہمت لگانا کہ آپ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر میرے امام حسین یہ اعلان کرتے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یزید سے میں جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، تو پہلے اگر جغرافیے کے حساب سے دیکھیں تو مدینے سے شام قریب پڑتا ہے۔ اگر جنگ کے ارادے سے حسین پاک نکلتے تو مدینے سے پہلے شام جاتے، لیکن آپ شام نہیں گئے، آپ مدینے سے مکہ شریف گئے، پھر مکہ سے کربلا گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کا جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک شعر جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ دھوکے سے کوفے بلایا گیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، جنگ آپ پر مسلط کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام پر تو یہ بات کرتے ہیں، صحابہ کرام پر تو تبرہ کرتے ہیں کہ آپ نے حسین پاک کا ساتھ نہیں دیا۔ میں ان رافضیوں سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام کو چھوڑیے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ صحابہ کرام، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام امام حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ کون کون صحابہ کرام کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، ان کے نام صحابہ کرام کے جو اسم مبارک ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے۔ لیکن ابھی فی الحال میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت امام حسین، خود امام حسین کے خاندان، امام حسین کے بھائی، جو باپ شریک بھائی ہیں امام حسین کے، جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے، وہ بھی امام حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ محمد بن حنفیہ جو باپ شریک بھائی ہیں حسین پاک کے، وہ مدینے میں موجود تھے، تو کیا ان پر یہ تبرہ، ان پر یہ تہمت لگائی جا سکتی ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جنگ کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے تو امام پاک سے کہا تھا کہ یا حسین، امام پاک آپ کوفہ نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہے، کوفی وفا نہیں کرتا ہے۔ کوفیوں نے تو آپ کے والد محترم حضرت علی کو معاذ اللہ نماز میں شہید کر دیا تھا، ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا ہے۔ کوفی وفادار نہیں ہے، آپ نہ جائیے۔ امام حسین نے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ کیا تھا، جانے کا ارادہ کیا تھا، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جنگ تو آپ پر مسلط کی گئی ہے، امام حسین چلے گئے ہیں۔ جب امام حسین اس جگہ پر پہنچ گئے، امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، آپ کو بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ پھر امام حسین کو نانا کی بات یاد آئی، پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، یعنی جس جگہ حسین کو شہید کیا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، پھر آپ کو یاد آتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ نانا کی بات حق ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مجھ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ پھر آپ اپنے خاندان سے، اہل بیت سے فرماتے ہیں کہ یہیں ہم قیام کریں گے، پھر وہیں آپ حکم دیتے ہیں کہ یہاں پر خیمے گاڑے جائیں۔ تو لہٰذا یہ تہمت نہ لگائیں صحابہ کرام پہ کہ صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا تھا، کربلا میں صحابہ کرام آپ کی طرف سے لڑے تھے۔ جو نہیں آئے تھے وہ اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ جنگ کے ارادے سے تو امام نکلے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو انسان جب جنگ لڑنے جاتا ہے تو 6 مہینے کا بیٹا کون لے کر جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے؟ انسان اگر جنگ کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اپنی خاتونوں کو، عورتوں کو کون اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے؟ حضرت علی اصغر کو امام پاک لے کر گئے، آپ کی بہن زینب
شہر بانو ام رباب یہ آپ کے ساتھ قافلے میں موجود ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جنگ آپ پر مسلط کی گئی ہے, جنگ مسلط کی گئی ہے, پھر امام پاک نے جنگ کی ہے. اگر صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوتا کہ حسین جا رہے ہیں اور جنگ لڑنے جا رہے ہیں, اور حسین پاک صحابہ کرام سے یہ کہہ دیتے کہ میں یزید سے جنگ لڑنے جا رہا ہوں, تو قسم خدا کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ صحابہ کرام حسین سے کہتے حسین آپ مدینے میں تشریف رکھیے, ہم جانیں اور پھر یزید جانے. اتنی محبت اہل بیت سے صحابہ کرام کرتے تھے. تو رافضی قسم کے لوگ اہل بیت کو اور صحابہ کو لڑانے کی کوشش نہ کریں, عوام کو منتشر نہ کریں, عوام کو نہ بھڑکائیں. آپ کو اگر کچھ اعتراض ہے تو علماء سے بات کریں, اور علماء آپ کے اعتراضات کا جواب مسلسل دے رہے ہیں اور مسلسل دیتے رہیں گے. ہم صحابہ کرام کے ناموس کے لیے بھی لڑیں گے, ہم اہل بیت کے ناموس کے لیے بھی لڑیں گے انشاءاللہ.